السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور نیو ایپیسوڈز کا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ناول جہاں ہی اتنا مزیدار رہا ہے تو چلیے پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسمل قسط نمبر 139 حصہ اول۔ دیان خان اس وقت اسکرین پر اپنی وہ واحد زندگی، وہ پری نظر نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح مچل رہا تھا۔ اس کا پورا وجود تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی آج مرجان بخاری نے سخت الفاظ میں منع کر کے رکھا تھا کہ دیان کو کسی صورت نیند کا انجیکشن نہ دیا جائے، وہ بس خاموشی سے اس تماشے کو دیکھتا رہے۔ لیکن دوسری طرف دیان خان کا صبر جواب دے چکا تھا اور وہ مسلسل شور کر رہا تھا۔ اس کی غراہٹ کمرے میں گونج رہی تھی۔ خان حویلی میں اس وقت ماحول بالکل الگ تھا۔ سب گھر والے باہر لان میں لگے شاندار زرق و برق آشیانے مہندی کے پنڈال میں موجود تھے، جہاں دھڑا دھڑ مہمان آ رہے تھے۔ ثریا خان چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب مہمانوں کو خود آگے بڑھ بڑھ کر ریسیو کر رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری طرف ارمان خان بھی مردوں والے حصے کی طرف آنے والے معزز مہمانوں کو آؤ بھگت میں بری طرح مصروف تھے۔ ہنگامہ عروج پر تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سب مہمانوں کے حویلی میں اچھی طرح آ جانے کے بعد ہی دلہن بنی زرمینہ کو پنڈال میں لانا تھا، جبکہ آج زرمینہ کی زندگی کی سب سے بڑی مہندی کی رات تھی۔ لیکن اس رونق کے پیچھے چھپے ہولناک سچ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج اس مہندی کے ہنگامے میں کیا لرزہ خیز کھیل ہونے والا ہے، یا شاید ابھی مرجان بخاری کسی کو یہ خوفناک راز جاننے دے بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس بار مقابلہ حد سے زیادہ سخت تھا۔ ایک ایک چال پھونک پھونک کر رکھنی تھی۔ حالات کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ آج زرمینہ کی مہندی کے فنکشن میں مارگریٹ بھی بن بلائے مہمان کی طرح مکار مسکراہٹ لیے آ رہی تھی، اور ادھر پس پردہ وہ وحشی عرفان سکندر بھی پوری طرح الرٹ تھا۔ بھلے ہی مرجان کے خوف سے حویلی کے سب ملازمین نے اپنے اپنے منہ بالکل سی لیے تھے، خاموشی کے قفل لگا لیے تھے، لیکن پلک، وہ مظلوم پلک تو کسی بھی وقت دیان کو دیکھ کر سب کچھ اگل سکتی تھی، سب کچھ بتا سکتی تھی۔ اس لیے مرجان ابھی اس نازک موڑ پر کوئی بھی چھوٹا سا رسک بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ ذرا سی چوک سب کچھ تباہ کر دیتی۔ دوسری طرف دیان خان کے کمرے کے باہر پہرا دیتے ہوئے عادل خان اور سعید خان بھی آج دیان خان کی حفاظت پر آخری حد تک الرٹ تھے۔ وہ اپنی جان دینے کو تیار کھڑے تھے۔ اب جانے وہ دونوں اپنے اصولوں کے پکے گارڈز مرجان کو اس کے خفیہ مشن میں کامیاب ہونے دیتے یا نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا سوال تھا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، اس جنونی مرجان بخاری کو ہر قیمت پر کامیاب ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کی محبت اور اس کی بہن کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ پلک جیسے ہی شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلی تو اس شاکنگ پنک کلر کے روایتی شرارے میں لپٹا اس کا وجود بے حد سے زیادہ حسین اور قیامت خیز لگ رہا تھا۔
اس نے اپنے کمر تک آتے لمبے گھنے بالوں کا ایک ٹاول تولیے سے اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، اور اس کے گورے معصوم چہرے پر چمکتے پانی کے ننھے قطرے اس کی بے گناہ معصومیت کو ایک الگ ہی سحر انگیز رنگ دے رہے تھے۔ زرمینہ خان جو وہیں کھڑی تھی، ایک بار تو پلک کے اس اچانک نکھرتے روپ کو دیکھ کر بالکل ششدر رہ گئی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ پلک نے اپنی خاموش اداس آنکھوں سے اشارے سے زرمینہ سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا بات ہے؟ تو زرمینہ اسے دیکھ کر گہرائی سے مسکراتی اور پلک کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے محبت سے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے آئینے کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے پلک کے بالوں سے ٹاول نکالا اور اس کے کمر سے نیچے ڈھلتے لمبے آبشار جیسے سیاہ بالوں کو دھیرے دھیرے برش کرنا شروع کیا۔ پلک کے بال اس وقت بہت الجھے ہوئے تھے، کیونکہ اپنے خان کے جانے کے بعد اس نے تو خود کو سنوارنا، اپنے وجود کا خیال رکھنا ہی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ زرمینہ نے بڑی محبت سے اس کے بال سیدھے کیے، اس کو ڈرائی سے اچھی طرح ڈرائی کیا، اور پھر پلک کا بالکل ہلکا سا نفیس میک اپ کرتے ہوئے بھی اسے ایک مکمل روایتی دلہن کی طرح اچھا خاصا تیار کر دیا۔ اس نے پلک کے بالوں کی سامنے سے ایک خوبصورت چٹیا بنائی اور ان کے بیچ خوشبودار سفید موتی کے تازہ پھول جڑ دیے۔ اب اس سنگار کے بعد پلک اس آئینے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی زیادہ حسین کہ زرمینہ خان خود اپنی سانسیں روکے ٹکٹکی باندھے اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ زرمینہ کے اس مسلسل دیکھنے پر پلک نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیمے سے بولی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو زرمینہ؟ زرمینہ نے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا اور گہرے پیار سے مسکرا کر بولی، بھابھی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت ہی پیاری۔ بھائی دیان خان اگر آج آپ کو اس روپ میں دیکھیں گے تو بس جائیں گے کام سے۔ وہ تو آپ کے حسن کے آگے ڈھیر ہو جائیں گے۔ مرے ہوئے شوہر کا ذکر سنتے ہی پلک نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور شدید بے یقینی گہرے صدمے سے زرمینہ کے چہرے کو دیکھا۔ پلک کی ویران آنکھوں میں ایک بار پھر بڑے بڑے موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ زرمینہ نے جب اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی تو اس نے فوراً تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، سوری۔ سوری یار، میں تو بس ایسے ہی تصور کر رہی کہ اگر بھائی سچ مچ میں آج آپ کو ایسے دیکھتے تو کیا ریاکشن دیتے، ان کا کیا حال ہوتا۔ وہ ابلتے ہوئے گرم آنسو اب ٹک ٹک کر کے پلک کی آنکھوں سے گالوں پر گرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ زرمینہ نے اسے گلے لگایا ہی محبت سے پچکارا، اچھا اب چپ کرو یار، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، تھوڑا سا صبر کرو، اب رونا مت بالکل، ورنہ تمہارا یہ سارا چہرہ اور میک اپ اب خراب ہو جائے گا۔ پلیز میرے ساتھ تو بس آج میرا ہی دن ہے، میری مہندی ہے، تو میرے لیے تم اتنا تو کر ہی سکتی ہو، اس لیے اب بالکل خاموش رہو میری جان۔ آج آپ کو بہت بہت اچھا سرپرائز ملے گا، ایسا سرپرائز جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔
زرمینہ کے اس دلاسے پر پلک نے اپنے آنسو روکے، مگر اس کا دل اندر سے کسی آنے والے طوفان کی آہٹ پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مارگریٹ بھی آج اس مہندی کے فنکشن میں ایسے ہی نہیں آئی تھی، وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی تھی۔ اس کا ایک ایک مہرہ تیار تھا۔ مارگریٹ نے ابھی اپنی زندگی میں پہلی بار پاکستان کا روایتی ڈریس پہنا تھا، جس میں اس کا پردیسی روپ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے لائٹ مہندی رنگ کا ایک حد درجہ نفیس جوڑا پہن رکھا تھا اور ساتھ میں پیلا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی شرٹ اور دوپٹے پر بالکل ایک جیسا بے خوبصورت ورک ہوا تھا۔ کانوں میں گلے نفیس جویلری پہنے اس نے اپنے شانوں تک آتے سنہری بال بالکل کھلے چھوڑ رکھے تھے، جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ مہندی کے اس پنڈال میں داخل ہوتے ہی مارگریٹ کی شاطر نظریں تیزی سے ہر طرف وجدان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کا نشانہ وہی تھا۔ تبھی اچانک اس کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک دن کی آواز آئی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ عرفان سکندر کا نمبر تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً فون اٹھا لیا تو دوسری طرف سے عرفان سکندر کی کہی ہوئی غصیلی بات پر اس نے چونک کر الرٹ ہوتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پھر وہ فون پر دھیمے سے بولی، سکندر، وہ یہاں پنڈال میں نہیں ہے، اور ویسے بھی دلہن زرمینہ بھی ابھی تک باہر نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دلہن کے ساتھ ہی آئے۔ وجدان کی بیوی بھی ابھی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ سب کے سب شاید ایک ساتھ ہی پنڈال میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے مارگریٹ، ان کے آتے ہی مجھے فوراً ویڈیو کال کرو، میں خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک حرکت پر نظر رکھنا۔ یہ کہتا ہوا عرفان سکندر دوسری طرف سے کاٹدار لہجے میں فون بند کر گیا۔ ابھی مارگریٹ نے فون کان سے ہٹایا ہی تھا کہ تبھی سامنے سے آتے ہوئے وجدان خان کو مارگریٹ نے دیکھ لیا۔ وجدان خان اس وقت کلف لگی کڑکڑاتی ہوئی سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس روایتی مردانہ لباس میں اتنا شدید اور رعبدار لگ رہا تھا کہ ایک پل کو پنڈال میں موجود بہت سی عورتیں اور مہمانوں کی نظریں اس کے سحر انگیز سراپے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ہر کوئی اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سب کی نظریں وجدان خان کو چھوڑ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑے اس دوسرے حسین وجود کو دیکھنے لگیں۔ سب کی آنکھیں وہیں جم گئیں۔ حوالہ اس وقت پرپل کلر کا نہایت خوبصورت اور بھاری کامدار شرارہ پہنے ہوئے تھی، جس کے ساتھ اس نے پیلے کلر کا دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ مہندی کا یہ روایتی ڈریس بہت بھاری تھا، کیونکہ وجدان خان کی یہ خاص پسند تھی۔ وجدان خان کو اپنی بیوی ہمیشہ ایسے ہی بھاری کپڑوں اور روایتی سجاوٹ میں بے حد اچھی لگتی تھی۔ اس کا حسن کھل اٹھتا تھا۔ اپنے گلے اور ہاتھوں میں بھاری روایتی زیورات پہنے ہوئے وہ اس وقت کسی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک انداز شاہانہ تھا۔ وجدان خان دنیا سے بے پرواہ محبت اور مان سے اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے اسے وہاں خواتین کے پنڈال میں چھوڑنے کے لیے خود آیا تھا۔ ان دونوں کی اس انٹری نے مہندی کے فنکشن میں موجود مارگریٹ کے تن بدن میں
حسد کی ایک بھیانک آگ لگا دی تھی۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا ریویو ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ یہ کہانی کہاں سے پڑھے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طرح SH ناولز کو پڑھتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔